بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الکہف کی آیت نمبر 32 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الکہف قرآن مجید کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ میں آئی ہے۔ یہ اگلی سورہ سورہ مریم سے مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ اس گروپ میں جو صورتیں آئی ہیں اس کی مکی صورتوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے تکبر کی اس روش کو جاری رکھا اور قرآن مجید کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے رہے تو ان پر اللہ کی پکڑ اسی دنیا میں آئے گی اور پھر وہ آخرت میں جاری رہے گی۔ اور اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ اگر وہ اپنے موقف پر قائم رہے اور صبر و شکر کے ساتھ انہوں نے اپنی آگے کی منزلوں کو طے کیا تو وہ کامیاب ہوں گے۔ ان دونوں صورتوں میں سورہ الکہف میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قریش کی پشت میں جو اہل کتاب ان کو مختلف طریقوں سے حضور کی مخالفت کرنے کے لیے کچھ مواد فراہم کر رہے تھے، اس میں خاص طور پر نصارہ مسیحیوں کے ان سوالات کا جواب دیا گیا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں ڈالنے کے لیے پوچھے کہ وہ جانے کہ کیا واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کے انتہائی تسلی بخش اور سبق آموز جوابات دینے کے بعد اگلی سورہ سورہ مریم جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ مسیحیوں کی دین کی اصل حقیقت واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قریش کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بستی کے اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر کو چھوڑ کر ان لوگوں کی بات مان رہے ہو اور مخالفت کر رہے ہو جن کے دین کا یہ حال ہے جو ہم تمہارے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں مل کے ایک جوڑا بنتے ہیں۔ سورہ الکہف میں جیسا کہ میں نے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے قریش کو خبردار کیا اور انہیں اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس انکار اور تکبر کی روش کو چھوڑ دیں جو انہوں نے اختیار کی اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو اپنے سے دنیاوی لحاظ سے کمتر سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان آیات میں اسی مضمون کو لیا گیا اور فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو تکبر میں مبتلا تھے ان کے لیے یہ مثال بیان کی۔ یہ دو اشخاص کون تھے اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جس کے لیے ہم نے دو باغ فراہم کیے، یعنی اللہ نے اس کو ایسی نعمتوں سے نوازا کہ اس کے پاس دو باغ تھے۔ ایک باغ ہونا بھی بڑی نعمت تھا، لیکن نعمت کی تکمیل ہوئی اور دو باغ تھے من آناب، اور وہ انگوروں کے باغ تھے۔ فحففناہما بنخل، اور ان انگوروں کے باغ کو ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور یہی نہیں بلکہ ان کے درمیان میں کھیتی کے
قطع رکھ دیے تھے، یعنی انگور، کھجور، کھیتی، گویا کہ زمین کا مکمل بہترین استعمال۔ فرمایا کہ کلتل جنتین آتت اکلہا، دونوں باغ خوب پھل لاتے، اور ولم تظلم منہ شیئا، وہ پھل لاتے اور اس میں کوئی کمی نہ کرتے۔ وجعلنا وفجرنا خلالہما نہرا، اور پھر یہ کہ ہم نے ان کے بیچ بیچ میں ایک نہر بھی جاری کر دی۔ سو گویا کہ ایک ایسے باغ کا منظر پیش کیا، بلکہ دو باغوں کا، کہ جس کو عرب کے اس ماحول میں تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ آئیڈیل باغ ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، جیسے کہ اس کے اوپر ہر سال ہی موسم آتا، فرمایا کہ ایک ایسے ہی موقع پر اس کے پھلوں کا موسم ہوا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ایک ساتھی سے، جاننے والے سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بحث یہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں مالدار ہوں، تم کمزور ہو، تمہارا میرا کیا مقابلہ۔ وہ اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی یہ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، انا اکثر من کا مالم واعز نفرا، دیکھو، دیکھ رہے ہو تم، میں تم سے مال میں بھی زیادہ کثرت لیے بھی ہوں، اور میرا جتھا بھی، میرا گروہ بھی زیادہ بڑا، میرے بیٹے ہیں، میرے اور 7 کام کرنے والے کارندے ہیں، تم کیا چیز ہو، تمہارے پاس تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایسے میں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، لیکن وہ داخل ہوا ایسے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا، اپنی جان پر آفت ڈھا رہا، تکبر میں مبتلا تھا۔ قرآن مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام، غلط رویے اختیار کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی بھی برباد ہو، یہ باغ ایسا ہی رہے۔ وہ لوگ کہ جو دولت کے نشے میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر دولت اس طرح سے اثر انداز ہو جاتی ہے، دولت، دنیا کی ترقی، ان کی طاقت، پاپولیرٹی، کہ وہی خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے وہ الفاظ میں نہ بھی کہیں، مگر وہ دل میں ہی سمجھتے ہیں۔ ورنہ انسان ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے۔ مزید اس نے کہا کہ دیکھو، وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں گمان کرتا کہ آخرت کبھی قائم ہو، ضرورت کیا ہے؟ بلا رددت، چلو مان لیا کہ اگر میں لوٹایا بھی گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں لازماً اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ یہ ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے اس طرح کے سرمایہ داروں کی، جن کے اوپر دولت کا نشہ غالب ہوتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ایسے
دھوکہ دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کوئی خدا ہے، اس نے مجھے بھی بنایا ہے، اوروں کو بھی بنایا ہے، ساتھی کو سوچا کہ تم کو بنایا ہے، بھلا یہ بتاؤ کہ اس نے مجھے کیوں ایسے باغ دیے ہیں، مالدار کیا ہے، اور تمہیں کیوں غریب اور ضرورت مند بنایا ہے؟ اس لیے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے، اور تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو یہ ایک خناس ہے جو ایسے لوگوں کے اوپر سوار ہو جاتا ہے کہ جو دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کو تو قرآن مجید نے خیر کہا ہے، دولت کے نشے میں ایسے دھت ہو جاتے ہیں کہ وہ متکبر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال پر شکر کرے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے تو مال خیر ہے۔ قال له صاحبہ، اس کے جواب میں اس کے ساتھی نے اس کو کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ بھی اس سے بحث کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، اس نے کہا کہ تم کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو، الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفت، پھر پانی کی حقیر بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تم کو ایک پورا آدمی بنا دیا، یعنی ان مراحل سے اس نے تم کو گزارا، تمہیں اندازہ ہے کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر تم کو وقتی طور پر یہ حیثیت دی، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ ربی وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، تم نے جو کہنا ہے کہو، لیکن میرا تو یہی موقف ہے کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نے تو اپنی دولت کو، اپنی انا کو ایک اور معبود بنا لیا ہے، تم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو جو تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، تم نے ان کو اصل نصب العین مقصد بنا لیا ہے، آئیڈیل بنا لیا ہے، ان کو اللہ کی جگہ دے دی۔ میں میں تو صرف اپنے رب کو مانتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جو مال میرے پاس ہے، جو میری شخصیت ہے، وہ سب اس کے آگے جھکی ہوئی، وہ سب اسی کی بندگی میں، اسی کی اطاعت میں لگے ہوئے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، قلتا، تو تم یہ کہتے، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، کہ میرے رب نے چاہا تو مجھے یہ ملا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت، کوئی طاقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تم نے کیوں نہیں کہا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم نے دیکھا کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، اولاد یعنی وہی جو جتھے کی اس نے بات کی تھی، ارے بھائی اگر تم نے یہ دیکھا تھا کہ میں تم سے کمتر ہوں تو تم اپنے رب کا شکر ادا کرتے، تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو کہتے کہ یہ تو اللہ نے دیا ہے مجھ کو، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اور کیا عجب کہ میرا رب مجھے دے کہیں بہتر اس سے کہ جو تمہارے پاس باغ ہے، تمہارے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا کرے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ کے ساتھ کیا ہو، تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے۔
یعنی قوت تو ساری اس کے پاس ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، تم نے کیوں نہ سوچا؟ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ جو آفت بھیجے اس کے نتیجے میں تمہارا یہ پاؤ بالکل چٹیل میدان بن کے رہ جائے، اس میں کچھ بھی نہ رہے۔ اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا تم نے کیوں نہ سوچا کہ اس کا جو پانی اس کو سیراب کر رہا ہے یہ زمین میں اتر جائے۔ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تم اس کو ہرگز نہ پا سکو، کسی طرح سے بھی تمہیں پانی میسر نہ آئے۔ یہ رویہ تمہارا کیوں نہ ہوا؟ کتنے تم بد نصیب ہو کہ یہ نعمت تم کو ملی اور اس نعمت کو پا کر تم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنے۔ فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل گردش میں آ گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر کہ جو اس نے خرچ کیا۔ اس کا باغ اس کے سامنے بالکل تباہ و برباد پڑا ہوا تھا، آسمان کی آفت آئی اور وہ کف افسوس ملتا رہا، ایسے جیسے کہ کوئی زندہ لاش اس کے آگے پڑی ہوئی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنے بیلوں کے بل پر نیچے گرا پڑا باغ تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ اے میری بربادی، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ میں نے کیا غضب کیا کہ میرا سب کچھ اجڑ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور پھر نہ ہوا کوئی گروہ ایسا، کوئی اس کا جتھا جس پر کہ اس کو بڑا فخر تھا کہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں۔ جب اللہ کی آفت آئی اللہ کی طرف سے تو اس کی وہ ساری طاقت جس پر اس کو اتنا غرور تھا کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وما کانا منتصرا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا، بے بس، بے یار و مددگار، اپنے برے انجام کو وہ دیکھ رہا تھا۔ هنالک الولایۃ للہ الحق، یہ ہے کہ جو سارا اختیار صرف اللہ خدائے برحق ہے، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ سارا اختیار اس موقع پر اور ہر موقع پر اللہ ہی برحق کا ہے، خدائے برحق کا ہے۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی ہے جو اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہے جس اجر کو وہ دے، اور وہی ہے کہ جو انجام کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہے جو انجام وہ اپنے بندوں کو دے۔ یعنی اجر اور انجام کی توقع انسان کو اپنے مال، اپنی قابلیت، اپنے وسائل سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں انسانوں کو بالعموم اور قریش کے انکار کرنے والوں کو بالخصوص۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سنائیں اے پیغمبر۔ وہ کیا ہے؟ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے کہ جیسے پانی ہو کہ جس کو ہم نے اتارا، نازل کیا آسمان سے، یعنی بارش برسائی۔ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ،
اور پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئی، خوب نکلی۔ فرمایا کہ پھر یہ ہوا کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اس کے بعد پھر چورا ہو کر رہ گئی، اور ایسے رہ گئیں کہ ہوائیں ان کو اڑاتی ہوئی لے گئی۔ یہ وہ چیز، وہ واقعہ ہے کہ جو ذرا لمبے عرصے پر محیط ہوتا ہے، لیکن اگر اس لمبے عرصے کو آپ گھٹا دیں تو حقیقت یہی ہے، دنیا میں کھیتیاں بڑی رونق ہوتی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک دن آتا ہے کہ خاتمہ ہو جاتا ہے ان کا، یا تو آفت آ جاتی ہے یا کٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا ان کو اڑا کے لے جاتی، یعنی کچھ بھی نہیں کہتا۔ فرمایا کہ ول وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو کھیتی کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آسمان سے اس نے پانی برسایا، پھر فصلیں گھنی ہوئیں، پھر وہ چورا چورا ہو گئیں، پھر ہوا ان کو لے کے اڑ گئی۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے، پیدا ہوتا ہے، پھلتا بڑھتا ہے، دنیا میں ترقی کرتا ہے، بڑا انسان بن جاتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے، پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کی میت، اس کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کہانی، چاہے کھیتی کی ہو چاہے انسان کی ہو، ایک ہی کہانی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ جان لو کہ یہ مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ اس زمانے میں چونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ بڑا اہم تھا، اس لیے لوگوں کو بیٹوں کی ضرورت تھی، بیٹوں کا بڑا چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ بیٹے تو دنیا کی زندگی کی بس رونق ہے، چند روزہ، اس کو دے کر تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تو وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ باقی رہنے والے ہیں جو تمہارے رب کے ہاں اجر کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور اس لحاظ سے بہتر ہیں کہ تم ان سے امیدیں وابستہ کرو۔ تم دنیا سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، دنیا کی ناپائیداری تمہارے سامنے ہے، کھیتوں کو بھی، انسانوں کو بھی، بستیوں کو بھی اجڑتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے تم اپنی امیدوں اور اپنی پلاننگز کا انحصار دار و مدار رکھتے ہو۔ اللہ کے نزدیک تو اصل جو امید کی جگہ ہے، وہ اللہ کے نزدیک تو وہ نیک اعمال ہیں کہ جن اعمال کا انسان کو بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اس آخرت میں کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اس آخرت میں کہ جس میں تم، یہ جو پہاڑ ہیں، ہم ان کو چلا دیں گے، اور کہ تم دیکھو گے کہ ان کے چلنے اڑنے کے نتیجے میں وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، زمین کو بالکل چٹیل دیکھو گے، اس میں کسی قسم کے کوئی پہاڑوں کی اونچائی نہیں ہوگی، صاف چٹیل میدان ہوگا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جب ہم ان کو جمع کریں گے تو ان میں سے کوئی
ایسا نہیں ہوگا جس کو ہم چھوڑیں گے، سب کے سب ہم جمع کر لیں گے، کوئی اس میں استثناء ایکسیپشن نہیں ہوگی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور جو یہ سب حاضر کر دیے جائیں گے تمہارے رب کے سامنے، صف در صف، یعنی صف بندی ہوگی اور اللہ کے حضور میں ان کو پیش کر دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ لقد جئتمونا، تم تو آئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، ایسے ہی جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اکیلے، بغیر کسی ساز و سامان کے، وہ سب جو دنیا میں تمہارے پاس تھا سب کچھ چھوڑ کے تنہا آئے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی ملاقات کا وقت مقرر نہیں کریں گے، تمہیں خیال تھا کہ یہ نہیں ہونے والا، یہی خیال تو تھا نا کہ جس کی وجہ سے تم نے دنیا میں وہ زیادتیاں کی، وہ مظالم کیے، وہ غلط رویے اختیار کیے، وہ متکبرانہ چالیں چلی، کہ جس کی وجہ سے آج تم مارے جا رہے، آج تم پکڑے گئے، تمہارا خیال تھا یہ نہیں ہونے والا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب یعنی اعمال نامہ، وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین مما فی، کہ وہ جو کچھ اس میں ہے اس کو دیکھیں گے تو اس سے ڈر رہے ہوں گے، انہیں ان کے اوپر خوف طاری ہوگا کہ یہ تو اعمال نامہ وہ ہے کہ جس میں ہمارا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یعنی اس اعمال نامے کو دیکھ کے کہیں گے، یا ویلتنا، آئے ہماری بدبختی، مال حاضل کتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات ایسی ہے کہ جو اس نے لکھنے سے چھوڑ دی، سب کچھ اس میں لکھا ہوا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے اپنے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں، جیسے غامدی صاحب نے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ تم ان کے سامنے ایک مثال بیان کرو، دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے، اور ان کے گرد گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی کے قطعے رکھ دیے تھے۔ دونوں باغ خوب پھل لائے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، اور ان کے بیچ بیچ میں ہم نے ایک نہر دوڑا دی تھی۔ اس کے پھلوں کا موسم ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا، میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور میرا جتھا بھی زبردست ہے۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، تاہم میں اگر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا اس سے بہتر ہی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے جواب دیا، کیا اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تم کو ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ تم جو چاہو کہو، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے
میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے؟ اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اس کو کسی طرح نہ پا سکو۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ سو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کا باغ اپنے بیلوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس کا بدلہ لے سکتا تھا۔ اس وقت سارا اختیار صرف خدائے برحق کا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام۔ یہ جس پر ریجے ہوئے ہیں یہ قریش کے لوگ، انہیں اس دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ۔ یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہوئی، پھر چورا ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھری۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے اسی دنیاوی زندگی کی رونق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھے اور باقی رہنے والے اعمال ہی تمہارے پروردگار کے ہاں اجر کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ ان سے امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اس دن کا خیال کرو جب ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ بالکل عریاں ہو گئی ہے، اور ہم ان کو لا جمع کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب صفیں باندھے ہوئے تمہارے پروردگار کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس آئے نہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی! یہ کیسا دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات جس نے لکھنے سے چھوڑی اور نہ بڑی۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا، اور تمہارا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔